چونکہ عادتیں خراب تھیں انسانوں کی، انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کو بدلنے کی عادتیں بڑی ہوئی تھیں، اس لیے سرکار بھی یہ جانتے تھے اور سرکار کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کوشش تو کریں گے یہ انسان کہ اس آخری دین کو بھی بدلا جائے۔ اس لیے ہم نے اپنے علم و ارادے سے یہ طے کیا ہے کہ ہم تمہاری آل کے ذریعے اس دین کو برقرار رکھیں۔ مزاج آشنا دین کے وہ ہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے راستوں سے آئے ہیں، یہ تمہاری گود کے بلے ہوئے اور یہی صحیح دین کو پسند کر سکتے ہیں اور یہی صحیح دین کو چلا سکتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں مشکلیں بہت آئیں، اس لیے کہ اس دفعہ جتنی طاقت سے دین آیا تھا اتنی طاقت سے کوئی نبی دین کو لا نہیں سکا تھا۔ ختمی مرتبت کی ذات اتنی طاقتور تھی کہ ایک دم سے انسانوں کے دماغوں پر وہ دین چھا گیا اور سرکار کی شخصیت چھا گئی۔ تو جتنے فورس اور طاقت کے ساتھ دین آیا تھا اتنی ہی طاقت کے ساتھ دشمن کو کھڑا ہوا، اور اس نے بھی کمر کمزوری سے نہیں باندھی بلکہ اس نے مضبوط کمر باندھی اور برابری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے یا تو جس طرح سرکار نے مقابلہ کیا تھا کہ جنگیں لڑی جائیں اور آسمان سے ذوالفقار آئے اور علی جیسا سپہ سالار ہو، تو اب اس کے دفاع کے لیے، اسے بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے یا تو سرکار کے بعد بدر لڑی جائے، احد ہو، پھر خندق ہو، پھر خیبر ہو، پھر حنین ہو، تلوار چلے، ذوالفقار چلے، قتل عام ہو، علی جیسا بہادر میدان میں آئے، گھٹنے توڑے جائیں، پوری دنیا میں پھر سے انقلاب لایا جائے، اس لیے کہ دین کو مست کیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے ارادے سے طے کیا کہ ایک ایسا راستہ اپنائیں گے کہ دشمن کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے تحفظ ہو گیا۔ اس لیے کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ بعد نبی جب ہم اس دین کا مقابلہ کریں گے تو جو بچانے والے ہیں وہ تلوار چلائیں گے، وہ ہم سے جنگ کریں گے، ہم اکثریت میں ہیں، ہم ان کو مار لیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا چپ بیٹھ جاؤ، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ تلوار نکالی جائے گی، ان کو اپنا کام کرنے دو۔ ہمیں بھرپور بار ایسا کریں گے کہ سب تہس نہس ہو جائے گا، ان کی ساری طاقت کی ہوا نکل جائے گی۔ ہمارے یہاں اس آخری وار کا نام ہے کربلا۔ دشمن کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ اپنے غرے میں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی تحریک چلانے والے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے تو گویا سب ختم ہو گیا۔ وہ اسی اصول کے تحت اپنے نظام میں کربلا میں آئے اور انہوں نے سب ختم کر دیا، اور وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے سب ختم کر دیا، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، بچے بچے کو مار دیا، تو ختم کر دیا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر لو، اور پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات، اس نے غم حسین کو ایک تازیانہ عبرت بنا کر سارے زمانے میں پھیلا۔ شروع میں تو لوگ سمجھے نہیں کہ یہ کیا ہے، شروع میں تو نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہے۔ ان کا بھائی ٹھیک ہے، ایک بیٹا بچہ ہے وہ گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، سلطنتیں بنتی رہیں، عرب والے حکومتیں بناتے رہے اور مطمئن ہو گئے، اب نبی کے گھر میں کوئی ایسا آئی نہیں
جو ہم سے تخت کا مطالبہ کرے. اب ان میں طاقت بھی نہیں ہے, اب ان کے یہاں دوسرا علی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے ہم سے لڑے, لشکر بنائے, تلواریں چلائے. اپنے کام میں مصروف تھے اور یہاں خاموشی کے ساتھ لوگ گھروں میں بیٹھے رو رہے تھے. کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ خاموش لشکر بن رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ لشکر سمندر کی طرح نکل پڑے گا اور حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا. اور یہی ہوا کہ بنی امیہ کی سلطنت ہل گئی اور وہ حسین کے آنسو میں ڈوب گئی. سرداروں کے ماتم میں ان کے باجے جو تھے وہ ماتم پڑ گئے, ان کے نقال خانے خاموش ہو گئے, ماتم کی آواز بلند ہو گئی. اور یہ ضرور ہے کہ بنی عباس نے عزاداری کو سہارا بنایا اپنی کامیابی کے لیے, اور انہوں نے کالے جھنڈے بلند کیے اور خوب چیخ چیخ کے رونا شروع کیا, آئے حسین آئے حسین. خوب عزاداری کی اور اس بہانے سے بنی امیہ کو سرما بنا کے مار کے دفن کر کے قبروں کو بٹا کے جسموں کو خاک بنا کے حکومت بنا لی. پتہ چلا بہانہ تھا, عزاداری کو بہانہ بنایا تھا سلطنت کا. اللہ خاموش رہا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس بہانے سے عزاداری بڑھ تو جائے گی لیکن تمہارا بول بھی کھل جائے گا. پھر ان کا بول کھل گیا اور انہوں نے پھر عزاداروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کل تک خود عزادار تھے اور پھر عزاداروں کو مارنے. اب قبر حسین پہ کوئی نہ جائے, اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے. جو کربلا جائے گا اس کے ہاتھ پیر کٹ جائیں گے, جو مجوس کرے گا اسے مار دیا جائے گا. عزادار جانتے تھے کہ یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. پہلی اصل عزادار اور ہیں اور یہ بادشاہ اور ہیں. ان کو یہ بتانا ہے کہ عزاداری بادشاہی سے نہیں چلے گی, عزاداری تخت و تاج سے نہیں چلے گی. یہ ایک عوامی تحریک ہے اور عوام میں یہ اس طرح رائج ہو جائے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں تک کہ علاقوں میں آ کے بنی عباس کے تخت کو تاراج کر دیا اور بنی عباسیوں کا نام و نشان نہ رہا. جیسے عباسیوں نے بنی امیہ کی قبریں ختم کی تھی, علاقوں نے آ کے ان کے بھی جسموں کو ختم کر دیا. نہ کسی کی قبر ہے نہ کسی کا مقبرہ ہے. دشمن نہ رہا, عزاداری ہے.